شہزاد آپ سے جاننا چاہیں گے، ایک تو اس آڈیو کلپ پر اوور آل آپ کا کیا انالیسز ہے، جس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ لیٹر ہے نا اس کے چپ کر کے مرضی کے منٹس لکھتے ہیں۔ اب آپ کے خیال میں جب پہلی آڈیو کلپ آئی تھی، عمران خان صاحب کا رد عمل آیا کہ میں تو ہیکر سے کہتا ہوں کہ پورا سائفر ہی لیک کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے۔ وہ یہ ایکسپٹ نہیں کر رہے کہ جو انہوں نے یہ ایک سازشی بیانیہ بنایا وہ بھی غلط ہے اور وہ کس حد تک نقصان دہ ہے پاکستان کے لیے۔ جی میرے خیال سے اس آڈیو میں جو ایک جملہ ہے عمران خان کا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، جس میں وہ کہتا ہے کہ عوام کو کیا سمجھ آتا ہے، اور یہی میرے خیال سے عمران خان کو بخوبی پتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جو ان کے فالوورز ہیں، جن کو آپ کلٹ کہیں، بلائنڈ فالوورز کہیں، ان کو جو کچھ عمران خان کہیں گے وہ لوگ مان لیں گے۔ یہ بڑا افسوسناک بات ہے، ایک تو لوگوں کو بھی آبویسلی اپنا ذہن اپلائی کرنا چاہیے، لیکن لیڈر جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے لاکھوں چاہنے والے فالوور ہیں، ان کو میں جو بھی کہوں گا چاہے وہ صحیح ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، سچ ہے، وہ مان لیں گے اور اس بنیاد پہ وہ اپنی سیاسی نیریٹو بناتے ہیں۔ تو میرے خیال سے بڑی افسوس کی بات ہے، لیڈر کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا، لیڈ کرنا، نہ کہ اپنے فالوورز کو گمراہ کرنا۔ اور یہاں پر اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو بخوبی پتا ہے کہ ان کے جو فالوورز ہیں، چاہے وہ امریکی سازش کہیں، چاہے وہ رشین سازش کہیں، چاہے وہ نیوٹرل کی سازش کہیں، ان کے لوگ مان لیں گے، اور انہوں نے مانا بھی عمران خان کو سیاسی طور پہ اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ لیکن میرے خیال سے پہلے بھی کئی شواہد ایسے آ چکے ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ کی جانب سے ہو، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جانب سے ہو، جو کہ یہ ظاہر کرتی تھی کہ عمران خان کی حکومت ایٹ لیسٹ امریکی سازش کی وجہ سے نہیں گری ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو منٹس کا ذکر ہو رہا ہے کہ منٹس ہم کاپی کر لیتے ہیں، کیونکہ شاید بات یہ ہو رہی ہے کہ سائفر انہوں نے دیکھا ہے اور وہ سائفر کسی کو دکھا نہیں سکتے، اس لیے اس کے منٹس کر لیتے ہیں۔ اور پچھلی آڈیو میں یہ کہا تھا اعظم خان نے کہ منٹس اپنی مرضی کے ہم بنا لیتے ہیں، انالیسز اپنی مرضی کا کر لیں گے۔ اب میں ان صحافیوں میں موجود تھا جن کو پہلی مرتبہ بلا کر ان منٹس کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، وہاں پہ اسد عمر صاحب بھی تھے، اس وقت جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے معید یوسف وہ بھی تھے، شاہ محمود قریشی، عمران خان وزیر اعظم تھے اس وقت، وہ سب موجود تھے۔ پرائم منسٹر ہاؤس میں چند صحافیوں کو بلایا تھا اور ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ سائفر آپ کو نہیں دکھا سکتے، یہ منٹس ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی صحافیوں نے بار بار یہ سوال کیے کہ کیا یہ منٹس ایکوریٹ ہے، سائفر میں کیا یہی لینگویج ہے، یہی جملے استعمال کیے ہیں؟ تو اس وقت بتایا یہی منٹس ہیں۔ لیکن اب بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ منٹس کو شاید تبدیل کیا گیا ہے یا اس پر اپنی مرضی کا انالیسس کیا گیا ہے۔ اور مجھے یاد ہے میں نے یہ سوال کیا تھا، وزیر اعظم عمران خان اس وقت تھے، ان سے میں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا یہ جو برے تعلقات ہیں پاکستان امریکہ کے، اس کی عکاسی کرتا ہے یہ سائفر، یا یہ کانسیکوینسز کا بتا رہا ہے کہ تعلقات ایسے رہیں گے تو پھر آبویسلی معاملات آگے نہیں بڑھ سکیں گے، یا یہ تھریٹ ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا نہیں، یہ باقاعدہ تھریٹ ہے۔ تو ہمیں جو بریفنگ دی گئی تھی وہ انہی منٹس پہ دی گئی تھی جس کا ذکر اس وقت ان آڈیوز میں کیا جا رہا ہے۔ ایک اور اہم بات دو آڈیوز کے بعد پر یہ سامنے آتی ہے کہ اسد عمر نے کل یہ بتایا کہ 10 تاریخ کو اس میٹنگ کا حصہ تھے، یعنی کہ پارٹ 2 جو ہے وہ غالباً 10 تاریخ کی آڈیو ہے، اور اسد عمر کہتے ہیں ایک دن پہلے جو ہے عمران خان کی اپنے پرنسپل سیکرٹری سے ملاقات ہوگی، یعنی کہ 9 تاریخ کو، 9 مارچ کو ان کو پتا تھا، اس پہ یہ بریفنگ کر چکے تھے، بات چیت بھی کر چکے تھے کہ کیسے اس کو آگے لے کے چل رہا ہے۔ امریکہ کا نام نہیں لے رہا اس آڈیو میں، تو خاص طور پہ عمران خان کہہ رہے ہیں امریکہ کا نام نہیں لے رہا، لیکن 27 تاریخ تک جلسے تک حکومت کی جانب سے اس سائفر کا، یا جس کو وہ لیٹر کہہ رہے تھے، اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت حکومت نے پوری کوشش کی کہ ان 16-17 دنوں میں وہ کسی طریقے سے کنونس کر لیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کو کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ناکام بنا دیں، یہ کامیاب نہ ہو۔ اس وقت کے پی ٹی آئی کے رہنما ہمیں بتاتے تھے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا، آپ دیکھیں گے اینڈ وقت پہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوگا، ہماری حکومت بچ جائے گی۔ تو کہیں نہ کہیں عمران خان کا یہ اعتماد تھا کہ شاید ان کو بتا لیا جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ اور جب ان کو یہ نظر آ رہا تھا بالکل کہ اب شاید آگے رائٹنگ از آن دا وال، آگے دیوار ہے اور کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے، تو پھر 27 تاریخ کو انہوں نے اس کا پہلی مرتبہ جلسے میں ذکر کیا اور وہاں پہ امریکہ کا نام بھی نہیں لیا۔ تو 9 تاریخ کو اگر پہلی میٹنگ ہوئی تھی جس میں سارا پلان بن چکا تھا میٹنگ میں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو استعمال کر رہے ہیں، نیریٹو کس طرح بنانا ہے، لیکن اس کے بعد بھی حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے اس کو پبلک نہیں کیا۔ تقریباً انہوں نے 17-18 دن انتظار کیا اور پھر اس کو پبلک کیا گیا۔ اس کا مطلب جو اندازے تھے لوگوں کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنانے کے، پہلے تمام حربے استعمال کیے گئے، جب کوئی راستہ نہیں نظر آیا تو پھر یہ سائفر کا استعمال کیا، اور پہلے امریکہ کا نام نہیں لیا، صرف پریشر بلڈ کرتے رہے۔ جب وہ بھی کام نہیں آیا تو پھر عمران خان نے جانے انجانے میں سلپ آف ٹنگ کیا اور امریکہ کا پہلی مرتبہ نام لیا، اور پھر وہاں سے وہ تو پھر پبلکلی آ کے بار بار بتا رہے تھے کہ امریکہ اس سازش کے پیچھے۔ تو میرے خیال سے اسٹیپ بائی اسٹیپ انہوں نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو ناکام بنا سکتے ہیں، اور جیسے جیسے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ ناممکن ہوتا جا رہا ہے تو وہ ایک اسٹیپ آگے بڑھتے رہے، سائفر لے کر آئے، پھر امریکہ کا نام بھی لینا شروع کیا، اور آخر میں تو پوری طرح انہوں نے سازشی بیانی کو پبلک کر دیا۔